جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایت میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دن گزرتے گئے، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے جن کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران میں فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، جبکہ زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز شخص مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، اور وہ نیک، عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھیں۔ سورہ ال عمران میں ارشاد ہوا، تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو ان کا متکلف بنا دیا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یعنی مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اس وقت تک آپ بے اولاد تھے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے زائد تھی اور بیوی 90 سال کی تھیں۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان کیا جاتا ہے، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو۔ اے پروردگار، اس کو خوش اتوار بناؤ۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے، ان کے دور میں اصحاب و رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے، اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، اے پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا اس حال میں کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ جب اللہ نے نشانی ظاہر کی، چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے، اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عشاء کی تصدیق کریں گے
گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار، نیک، صالح، پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو واضح و نصیحت کرتے رہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ علیہ السلام نے ظالموں سے بچنے کے لیے درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے۔ کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچتے رہیں۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی حد درجہ لازم ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے، اسی طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرتا ہے تو پھر اس کی زبان پر ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ جو آپ کی زبان پر روزانہ آ سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے، وہ تسبیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، یہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے بلکہ دل کو سکون اور زندگی کو برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں جانیں گے آخر یہ تسبیح کیوں اتنی طاقتور ہے اور آپ اسے کیسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی نہیں بلاتا، اور جب ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک عجیب سی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی میں جیسے ایک سکون آ جاتا ہے؟ تو جان لیجئے کہ یہ سکون اور یہ خوشی صرف اور صرف اللہ کے ذکر ہی سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والے بندے کے دل کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے اور پھر وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کے دل میں ایک خاص سکون اور خاص اطمینان ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کے احسانوں کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یاد قربت الہی اور محبت الہی کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اسی لیے جب ایک پریشان حال آدمی اپنی پریشانیوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے مگر نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو زندگی میں بھی سکون نظر آئے گا۔ جو اپنے دل میں یاد خدا بسائے گا تو وہ روحانی سکون پائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، مفہوم یہ ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پھیر کر شیطان انسان کو ایسے گناہوں کی دلدل میں پھنساتا ہے کہ پھر وہ انسان ہمیشہ کے لیے غافل ہی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسے کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی شان میں تو
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کا حشر فرمائیں گے، ان کے چہرے پر چمکتا نور ہوگا اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ تسبیح تو دراصل اللہ کی پاکی اور عظمت کو بیان کرنا ہی ہے، اور یہ ہمارے دلوں کو اللہ سے جوڑنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا نہایت ہی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں اور یہ قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ سوچئے کہ کتنا آسان عمل ہے اور اس کے کتنے بڑے انعامات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے، جبکہ سبحان اللہ العظیم کا مطلب ہے کہ اللہ بڑی عظمتوں والا اور عظیم ترین ہے اور میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ذکر اللہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پورے دن میں 100 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تسبیح قیامت کے دن وزن میں بہت زیادہ بھاری ہوگی۔ جیسا کہ آج کل ہم تمام لوگ بے حد مصروف ہیں، لیکن صرف چند منٹ نکال کر یہ کلمات پڑھنا ہماری روحانیت کو مضبوط کر سکتا ہے۔ صبح اور شام کے اذکار میں یہ تسبیح شامل کر لیں، مثلا گاڑی چلاتے وقت، دفتر یا دکان میں کام کے دوران، یا مائیں بہنیں گھر میں کام کاج کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، ناشتہ بناتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے بھی دل ہی دل میں ان کلمات کو دہرائیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ کلمات یاد کروائیں تاکہ وہ بھی اس کی برکت سے مستفید ہو سکیں۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ ہمارے دل کا سکون، آخرت کی کامیابی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ جبکہ ایک اور تسبیح بھی ہے جو قرب الہی کے حوالے سے بہت خاص ہے، بلکہ خاص الخاص ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ذکر الہی کی طاقت اور اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کے سبب مایوس ہو کر اللہ کا حکم آئے بغیر ہی شہر چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے انہیں ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور ان کا یہ ذکر اللہ کو بہت پسند آیا کہ ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مچھلی نے انہیں ساحل سمندر پر ڈال دیا اور وہ دوبارہ سے صحت یاب ہو کر اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے واپس آ گئے۔ قرآن پاک میں ایک اور واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے اور یہ ایک نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور انعامات سے نوازا تھا اور ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ تو ان کی تسبیح اور ذکر الہی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے علم اور جسمانی طاقت کی بدولت دشمنوں پر غالب آتے تھے۔ تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے ذکر کی اہمیت سمجھانے کے لیے ایک آزمائش دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک پہاڑ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اللہ کی حمد میں اور بھی زیادہ مشہور ہو جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت کی اور اپنے دل و جان سے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر الہی نہایت ہی مشہور ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ان کے ساتھ ساتھ جن و انس، شجر حجر، پرندے اور دیگر مخلوقات بھی اللہ کا ذکر کیا کرتی تھیں۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیح کرنے کے عمل میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان ہر مشکل اور آزمائش سے نکل سکتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر اور تسبیح کی طاقت سے اللہ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے اختیار اور حکومت میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو محترم ناظرین، آئیے آج سے ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ پورے دن میں کم سے کم چند منٹ نکال کر اللہ کے ذکر والی تسبیحات ضرور پڑھا کریں گے، کیونکہ ایک ادنا انسان جب عظیم الشان اور عالی مرتبت رب اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اور اللہ جس کو یاد کرنا چاہتا ہے
تو اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بتائی گئی تسبیحات بہت چھوٹی ہیں لیکن ان کی طاقت اور تاثیر بہت زیادہ ہے، اور یاد رکھیں کہ ذکر الہی میں مشغول رہنا ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہماری زبانوں کو ذکر الہی سے تر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی توبہ کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں، ہمیں صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے اور ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔